سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں, عمران بھائی آپ ساتھ دیجیے گا, طالب علم کی حیثیت سے آتے ہیں اور چونکہ مرتے دم تک یہ چیز سیکھتے رہنا ہے ہمیں, تو میں تو ایک طالب علم ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اسی چیز پر ہمارا اختتام ہو. روزے سے ہم سب, اور یہ دعا ہماری ہونی چاہیے کہ اسی چیز پر اللہ اور اللہ کا رسول کا نام لیتے ہوئے ہم لوگ اس دنیا سے جائیں. تو بس یہ خواہش ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے. مجھے آتا جاتا کچھ نہیں ہے. آپ سے بہتر ہمیں کون گائیڈ کر سکتا ہے کہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنا, سپورٹ کرنا. جب کوئی ایک اچھا اور پازیٹیو کام کر رہا ہے, اتنی تیاری کے ساتھ آتا ہے, تو ان کی تعریف کرنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا بھی ہمارا فرض ہے. فرض بھی بنتا ہے. اور یہ ابھی روم میں ہماری جو بات ہو رہی تھی تو میں نے یہی بتایا کہ میں نے کہا ایسن کو تو آج آپ نے پہلی دفعہ سنا ہے, تو یہ ایکٹر کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے, میں نے کہا ایکٹر وغیرہ تو آپ سوچ رہے ہیں, لیکن یہ پرسنلی جو نا دین سے ان کا اٹیچمنٹ ہے, اور یہ مجھ سے بھی اور دیگر علماء سے لنک میں رہتے ہیں. بکس منگاتے ہیں, کوئی بھی مسئلہ ڈسکس کرنا اور ہم سے ڈسکس کرتے ہیں, پوچھتے ہیں. اور ماشاءاللہ پرانا ان کا 15-20 سال کا ایکسپیرینس میں دیکھتے چلا آ رہا ہوں, تو ان کو خود شوق ہے, لگا ہوا ہے. اور یہ بدر یا دوسری چیزیں تو ایسی جس سے ہم ہر ایک مسلمان بچے بڑے کا اس سے ایکٹر ایکٹریس ہونے سے کوئی تعلق نہیں, اس کو اٹیچمنٹ لازمی ہے, ہمارے دین کا حصہ ہے. تو اور بدر تو وہ غزوہ ہے کہ جس نے شمولیت کر لی, بعد میں آنے والے تمام مسلمان اس کا کوئی اس میں یعنی اب اس برابر درجے پہنچ ہی نہیں سکتے. جو صحابی بدر ان کے لیول تک نہیں کوئی پہنچ سکتا. اچھا یہ ایک سوال بھی بڑا اچھا, تھینک یو. میں بہت آئی ایم ہمبلڈ دیٹ یو گائز ہیو پریزڈ می. بہت شکریہ, کیونکہ آج خاص دن ہے تو میں چاہوں گا کہ آڈینس کچھ سوال کرے. لیکن عمران بھائی آپ سے میں اور بھی سوال کروں گا بدر کے حوالے سے. جو کہ آپ پوچھنا چاہیں گے آڈینس سے کوئی سوال؟ تو میں دیکھیں ایک تھوڑی معذرت چاہوں گا, میں بدر کے واقعے کے حوالے سے آج ایک وظیفہ پہلے شروع کر دیتا ہوں. پھر آڈینس سوال کریں. یہ سب سے مجرب ترین وظیفہ ہے دنیا کا. بخاری شریف میں جب قصہ بدر کا یعنی حدیثوں میں تذکرہ پڑھتے ہیں ہم لوگ, سیاہ ستہ کہلاتے ہیں, تو جب دور حدیث میں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے تو اس میں جب بدر کا قصہ آتا ہے تو وہاں پہ اسماء بدریین, اسماء بدریین کا مطلب ہے کہ یعنی جو بدر میں صحابہ کرام شامل ہوئے, 313 کے نام مبارک. تو وہ جب نام آتے ہیں تو باقاعدہ اس دن اس ناموں کو پورا حدیث کو پڑھنے کے بعد جو بھی شیخ الحدیث استاد الحدیث ہوتے ہیں وہ بڑے آہوزاری کے ساتھ گریہ وزاری کے ساتھ دعا کراتے ہیں ان کے نام کے وسیلے سے. تو یہ تمام لوگ سن لیں, بیماری ہو, محتاجگی ہو, مقروض ہو, گھر چاہیے ہو, دولت چاہیے, جاب چاہیے ہو, تو اسماء بدریین کو اللہ پاک نے وہ درجہ دیا ہے کہ آپ 313 باقاعدہ ان کے پبلش نام ملتے ہیں, بک کی شیپ میں ملتے ہیں. تو کوئی بھی مشکل ہو, بیماری ہو, کینسر ہو, آپ ہارٹ پیشنٹ ہو, ان کے نام صرف پڑھیں, اپنے اوپر دم کریں اور ان کے نام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات پوری فرمائیں گے. سبحان اللہ. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ لوگوں میں شامل ہو گئے. یہ جب انہوں نے غزوہ اس میں حصہ لیا جنگ میں, تو اللہ کے فیوریٹ لوگوں میں شامل ہو گئے. جی جگن, یہاں پہ ایک بات ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. محمد نعمان ارشد خوری ہمارے بہت ہی پیارے بھائی, نیشنل اسمبلی کے آفیشیل ثنا خواں ہیں, آفیشیل نعت خواں ہیں, اسپیشلی کراچی آئے ہیں ہماری ٹرانسمیشن. نعمان بھائی اور بہت خوب آپ کا انداز ہے. آڈینس کی طرف بڑھتے ہیں. جی آڈینس سوال کیجئے ہمارے سے. علامہ صاحب سامنے سوال کیا ہے جی آپ کا؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان پاکستان کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے گھر نہیں بن رہا, بہت مشکلیں آ رہی ہیں, تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں, لیکن میں بہت پریشانی میں ہوں. مجھے اس کا مسئلے کا حل بتائیں. پریشانی ایگزیکٹلی کیا ہے آپ کی؟ میرا گھر نہیں بن رہا. آپ کا گھر نہیں بن پا رہا اپنا. جی عمران بھائی. ایک تو دعا حدیث شریف میں آتی ہے گھر سے متعلق بہت زبردست ہے, میں پڑھ دیتا ہوں اور اس کو آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں جو بھی دیکھنے والے ہوں. وہ مجرب ترین ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اس دعا کو دوران وضو جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. یہ اگر یاد ہو جائے تو بہت اچھی ہے, بہت کامن دعا ہے, آرام سے آپ کو گوگل مل جائے گی. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اگر یہ نہ بھی یاد ہو, سورہ رحمان کی جو آیت ہے والارض وضعها للانام, یہ تو بڑی کامن سی آیت ہے. اس آیت کو روزانہ کسی بھی نماز کے بعد 313 مرتبہ اس نیت سے پڑھیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زمین, اپنا گھر, اپنی چھت عطا فرما دے. ضرور اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو اپنا گھر عطا فرمائیں گے. لیکن مفتی صاحب ایک بات یہاں پہ ضرور کہنی بنتی ہے. میں خود اس مرحلے سے میری بہن گزری ہوں. زمین لے لی, گھر بننے کی طرف ہی نہیں جا رہا تھا. جب وہ بنا وہ اپنے رائٹ ٹائم پہ بنا, تو کبھی کبھی ہمیں رائٹ ٹائم مقررہ وقت کا انتظار بھی, کیونکہ مفتی صاحب ہم لوگ دھکا لگائی جا رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ بہت بہتر سوچا. ہمیں کوشش جاری رکھنی چاہیے اپنی. بالکل, گھر تو آج کل ضروری ہے ہر ایک اپنا. ٹھیک ہے, ایک اور سوال آڈینس سے لینا چاہوں گا. جی نیکسٹ کوشچن کیا ہے؟ السلام علیکم. جی مائک قریب کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے سوال یہ ہے
کہ میرے شوہر تبلیغ میں جایا کرتے، میں چاہتی ہوں میں خود بھی ساتھ جاؤں، مجھے کبھی لے کے نہیں جاتے، تو ایسا کوئی وظیفہ بتائے کہ ان کا دل میری طرف ہو، وہ مجھے بھی ساتھ لے جائے۔ اچھا تبلیغ میں خواتین بھی جاتی ہیں کیا؟ ہاں جاتی ہیں۔ جاتی ہیں خواتین، کیا کہیں گے آپ؟ مفتی صاحب کا مستند اوپینین لے لیتے ہیں۔ تبلیغ جماعت میں ترتیب ہوتی ہے خواتین کی بھی ماشاءاللہ کہ شوہر اور وائف ہسبینڈ دونوں جاتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی سفر پہ جاتے تھے تو حج کا خاص طور پہ سفر، عمرے کا سفر یا کوئی بھی اس طرح کا سفر ہوتا تھا تو آپ قرعہ ڈالتے تھے۔ قرعہ کا مطلب ہے کہ یعنی آپ ایک سب کے نام لکھ کے اس میں پرچیاں ڈالتے تھے اور اس میں سے پرچی اٹھا لیتے تھے، جس زوجہ محترمہ کا نام آتا تھا تو سفر میں ان زوجہ محترمہ کو ساتھ لے جاتے تھے۔ تو سنت بھی یہی ہے۔ تو تبلیغ میں جو حضرات جاتے ہیں تو بہتر ہے، خاص طور پہ جب ان کی خواہش بھی دین کے کام میں نکلیں تو ان کو ساتھ لے جائیں۔ وظیفہ اس کا کچھ بھی نہیں، وظیفہ اس کا یہی ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ مسخر کرنے کے لیے جو سواری کی دعا ہے یہ پڑھ کے ان کے اوپر پھونکا کریں، اور یہ کلپ اگر یوٹیوب پہ دکھا دیجیے گا ان کو کہ بھئی آپ کو بھی جانے کا ثواب ہے۔ آپ تھوڑا سا ان کو فورس بھی کریں کہ بھئی مجھے ساتھ لے کے جاؤ، اور آپ ان کو روک لیں کہ میں جاؤں گی تو ساتھ، ورنہ ہمارے بھائی قابو ہی نہیں آ رہے۔ میں فورس کرتی ہوں ان کو کہ میرا دل بہت ہے، مجھے آپ لے جائیں، آپ کو بھی ثواب ہوگا، میں جو پڑھوں گی سیکھوں گی۔ اچھا آپ کی بات نہیں مانتے، اس کا تو کوئی وظیفہ دے دیں ان کو، ہماری بہن چاہ رہی بس آپ کچھ پڑھنے کے لیے دے دیں، آپ ان کی بات نہیں مانتے۔ ہاں اس کے لیے یا لطیفو یا ودودو یہ 313 بار پڑھ کے دم کیا کریں۔ ہو سکتا ہے ان کی کوئی ریزن ہو، گھر کو دیکھتے ہیں، آپ کے گھر کے بچے ہوں، گھر والوں کو دیکھنا ہو۔ بچے بھی نہیں ہیں، ایک بچے کی شادی ہو گئی، اکیلی ہوں۔ اچھا اکیلی ہیں۔ یا لطیفو یا ودودو یہ تمام، یہ دوبارہ بولیے ابراہیم۔ یا لطیفو یا ودودو یہ 313 مرتبہ۔ اور اگر کوئی بہت ہی زیادہ روٹ قسم کا شوہر ہو تو اس کے لیے پھر عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ 101 مرتبہ سلام پھیرتے عشاء کی نماز کا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ شروع کی 2 آیتیں یہ پڑھیں اور مٹھی پہ دم کر کے مٹھی کو بھی بند کر لیں کہ شوہر کا دل میرے قابو میں آ رہا ہے، تو انشاءاللہ شوہر جو ہے وہ آپ کو مطیع فرما بردار بن جائے گا اور وہ اس طرح تنگ نہیں کرے گا۔ یہ کیسا آپ نے قابو میں کرایا دل؟ اچھا لیکن ایک چیز، یہ سوال نہیں کنیکٹڈ ہے نا، نہیں دی ادر وے اراؤنڈ، اگر آپ نے اب جان چھڑانی ہے ریپرزنٹیشن آف مین بھی تو کر دیں کہ اگر آدمی کے لیے اگر خاتون کوئی اس کو لگے کہ روڈ ہے، بدتمیز ہے، ایکسکیوز بھی ہم بالکل بھی ایسے کہنا نہیں مانی، تو یہ بھی سیم دونوں کے لیے وہ بھی یہ کرے۔ جو بیویوں کے بارے میں کہتا ہے ڈرتا ہوں میں، ڈر لگتا ہے بیوی سے، ہر کوئی ڈرتا ہے، اللہ کا ڈر کے بعد بیوی کا ڈر ہوتا ہے، تو اگر بیوی اس طرح کی ہو تو اس کے لیے بھی وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ دماغ کو امیجن کر کے قابو میں کر لیں، دل کو نہیں۔ تو اس کے قابو میں کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ناجائز خواہشیں پوری کرانی ہے، مقصد اگر جائز محبت پورے نہیں کر رہا تو اس کے لیے کہ بھئی وہ میری بات مانے، میرا دل رکھے، تو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا 101 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کے پڑھ کے دم کر لیں، لیکن ناجائز محبت کے لیے نہ کریں کہ پھر وہ لڑکا لڑکی بہت سے ناجائز کاموں کے لیے شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، ہمیں اپنی کمیٹی ڈالنی تھی مفتی صاحب، آپ نہ اس کی بات سنا کریں، میری بات سنیں۔ میرے شوہر، یہ میرے شوہر کا نہیں، میرے بیچارے شوہر کا تو بہت ہی اچھا رویہ ہے، وہ شاید وہی پڑھیں گے وظیفہ جو آپ نے بھی بتایا ہے۔ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، بہت بے رخی کا اور بیسکلی بڑے نیگیٹو طریقے سے پیش آتے ہیں، تو کیونکہ آپ ابھی یہ بات کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ کیا یہ وظیفہ ان کو بھی اپلائی کرے گا کہ کوئی وظیفہ بتائیں کہ ان کے دل میں میرے لیے جگہ بن جائے۔ 2 باتیں دیکھیں، ایک تو بیویوں کو تھوڑا سا شوہر کا مزاج الائنمنٹ ہونی چاہیے کہ پہلے اس کا مزاج سمجھیں کہ اس کا مزاج ہے کیا۔ مجھے کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی میرا موڈ ہوتا ہے میری بیوی بن سنور کے رہے، اچھی بن کے رہے، میں جب گھر میں آتا ہوں تو وہ سیدھے سادھے حلیے میں بال اجڑے ہوئے بکھرے ہوئے سوتی پڑی ہوئی ہے، آفس چلے گیا ہوں میں، اب وہاں پہ وہ ایک موٹی سی آواز میں پوچھی ہلو آپ نے ناشتہ کر لیا، اور گرل فرینڈ بابو شونا بنے ہوئے، میرے بابو نے کھانا کھا لیا نہیں کھا لیا، تو بھائی یہ تھوڑی سی آپ کو اپنے رویے کے اندر نرمی لانی چاہیے۔ آج مفتی صاحب ساری اپنی دل کی بڑاس آج کیا ہو گیا؟ یہ ریئلٹی ہے، صحیح میاں سے جب بات کرتی ہیں 100% agree، اتنی موٹی آواز میں بات کرتی ہیں میاں ڈر جائے۔ نعمان بھائی ہم چلتے ہیں یہاں سے، ہمارا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ اور جب ویسے بات کرتے پتہ ہی لگتے ہیلو جی آپ کون بات کریں کس، تو میاں سے بات کریں آپ کب آئیں گے، آتے ہوئے انڈے لے آئیے گا درجن، تو بھائی وہ میاں کا رویہ اسی لیے خراب ہو جاتا ہے، تھکا آ رہا آفس سے باس کی سن کے نکل رہا ہے، اب وہ وہاں سے نکل رہا ہے بیوی کے راستے میں اس کو سننے کو مل رہی ہے، تو اس لیے تھوڑا اپنا رویہ اچھا رکھیں، شارٹ سویٹ ہارٹ بن جائے گا۔ تو یہ جو ہمارے چوچلے چلتے ہیں نا میاں بیوی، اصل چوچلے سنت ہیں، باقی دیکھیں میں نے گاڑیوں میں دیکھا ہے میاں بیوی جا رہے ہیں، میاں کا منہ اس پہ 12 بج رہے ہیں، بیوی کے منہ 12 بج رہے ہیں، بچوں کو ڈانٹنے پیچھے 24 گھنٹے ہو گئے دونوں کے منہ ملا کے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جا رہے ہیں، وہ اتنا ہیپی موڈ میں کہ وہ آگے نہیں دیکھ رہے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، گاڑیاں ٹھوک دی، تو یہ حال ہے۔ تو یہ ہم اپنے رویے ہم اچھے کریں، یہ میاں بیوی لڑتے جھگڑتے گاڑیوں میں ایک دوسرے کو سناتے ہوئے جا رہے ہیں،
बच्चों को चीखते जा रहे हैं कि बच्चे पीछे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक अजीब मंजर बना हुआ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए और बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होना गाड़ियों में चाहिए। ऐसे नहीं घूमना चाहिए। अगर कोई पसंद है तो अपने खुश घर वालों मिजाजी। को बताएं और रिश्ता पक्का करें खुश पहले मिजाज तो रहें। और खुश मिजाज खुदा रहें। के लिए। खुश्क मिजाज मत हो। खुश्क इमरान नहीं, भाई, खुश मिजाज। आप नहीं वो कह रही हूँ, खुश्क मिजाज मत ना हो। हो, खुश अच्छा मिजाज वजीफा हो। बता दो, वजीफा रह जाएगा। ये तो वो हकीकत है जो हम सब जानते हैं ना। बिल्कुल, तो इन हकाइक को मैंने मजाकी अल्फाज में इसलिए कहा कि हम अपनी बिल्कुल, रोए को दुरुस्त बिल्कुल, करें। हाँ। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ दौड़ भी लगाई, कभी आप जीत गए, कभी अम्मा आयशा जीत गई। आज उनका दिन भी है, अल्लाह बिल्कुल। ताला उन पे करोड़ों करोड़ सलात सलाम नाजिल फरमाए। आमीन, आमीन। जहाँ से अम्मा आयशा पानी पी रही हैं वहाँ से हुजूर पानी पी रहे हैं, जहाँ से वो बाइट ले रही हैं वहाँ से बाइट ले रहे हैं। ये वो टिप्स हैं कि वजीफे के बगैर ही ये टिप्स सारी जो है वो मोहब्बत लाड आपको बढ़ा है, देती प्यार लाड, है। मोहब्बत। जी जी। तो ठीक बन है। सवर के रहें, शौहर जब घर में आए अपने आप को उससे पहले से तैयार रखें, रेडी रखें, कपड़े वपड़े उसकी पसंद के पहने, तो इस तरह का हुलिया बना के नहीं रखेंगे, शौहर फिर वो अब एक परेशान और हो। शौहर ठीक का है। सवाल आ गया। नहीं, एक और कॉल मेरा है। ये बातें सुन के वैसे ही मैदा उड़ एक गया। कॉल एक कॉल आप मैदा ही सड़ गया मेरा। हम बिल्किस साहबा से पूछेंगे आपका इसका इलाज। कल। आप कॉल शामिल करते हैं नसरीन जनाब। साहिबा। नसरीन साहिबा इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नसरीन साहिबा, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मेरा ये सवाल है, मैं चरपाई से बैठी हूँ, अभी 25 साल हो गए, मेरी तबीयत बहुत खराब है, दर्द बहुत है, कोई ऐसा इमरान भाई वजीफा बता दें। चारपाई पे बैठी रहती हैं 25 ये साल हो ऐसा गए। बेटा, ये सवाल है, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं चल नहीं सकती हूँ, चरपाई से बैठी हुई हूँ, चल कोई नहीं। ऐसा वजीफा बता दो। ठीक है। बीमारी क्या है ये बीमारी बताइए। है कोई आपको? जी मेरी बहन जी बीमार, आप बीमार दर्द हैं? बहुत है, जिसमें बहुत दर्द है, मैं चल नहीं सकती हूँ, कोई ऐसा वजीफा इमरान भाई बता दो जो मैं पढ़ती रहूँ। ठीक है। कहती है ठीक बैठी है, रहती हूँ तो हम कोई इसका ऐसा वजीफा हम जिससे रूहानी तकलीफ इलाज कम भी हो। लेंगे। और कल जब बिल्किस साहब आएगी तो आपकी नरिशमेंट ताकत के लिए हाँ कि एक सर्टेन एज में किस तरह से क्या इस्तेमाल करें ताकि बॉडी में थोड़ी एनर्जी भी आए। जी इमरान भाई। जी इसके लिए एक तो वही बता देता हूँ, वजीफा या काइमो या दाइमो, या काइमो या दाइमो 313 मरतबा पढ़ के पानी में दम करके पानी पी लिया करें, या काइमो या दाइमो मुस्तकिल पढ़ें। और दूध में हल्दी को थोड़ा सा मिलाकर उसके ऊपर सूरह वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा पूरी पढ़ के, वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा दुआ 30वें पारे में सूरत आती है, ये दम करके दूध में हल्दी मिक्स करके उसका दूध दिन में 1 या 2 दफ़ा अगर आपका मैदा उसको डाइजेस्ट कर ले तो इस्तेमाल करो तो इंशाल्लाह आपके बॉडी में एनर्जी आ जाएगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छी इंशाल्लाह। बात, बहुत एक अच्छी बात। आखिरी जी, सवाल है। जी प्लीज दीजिए सवाल। ये अच्छा सवाल है, जी इस पे आपने डांटना नहीं है मुफ्ती साहब। नहीं मैं डांट नहीं रहा, मैं प्रॉम- उससे पहले प्रॉम- मैंने सजेशन सच दी है। बोल रहे हैं। मजाक मजाक में आपने बात कर दी अपनी, लेकिन अच्छा मेरे शौहर को किसी ने बदउनवानी के केस के झूठे केस में फंसा दिया है। और ये बाय द वे मुफ्ती साहब बहुत आपको भी ज्यादा पता है कि आजकल ये बहुत ज्यादा हो बहुत रहे ज्यादा हो हैं। रहा है। एक तो एक्चुअल ऑथेंटिक केसेस होते हैं, कुछ ही होते हैं जो हमें सोशल मीडिया पे बदनामी कर देते हैं और पूरे पूरे नहीं, खानदान कुछ बर्बाद हो पर्सनल जाते जेलसी हैं। में केस कर देते हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल। क्या तो सूरत कहेंगे? हाल से निकलने का कोई वजीफा बता दें। किसी भी परेशानी में बाइज्जत फंस अंदाज जाएं, में। केस में फंस जाएं, किसी मुश्किलात में फंस जाएं, और तो उसके लिए सूरह यासीन की बिल्कुल लास्ट जो आयतें हैं, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून कुन फयकून। फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। ये सूरह यासीन की बिल्कुल लास्ट दो बिल्कुल आयतें हैं। आखिरी दो आयतें हैं। सूरह ठीक यासीन की है, तो यासीन इन की दो दो आयतों आखिरी। को कितनी बार पढ़ें? 113 मरतबा, 113 बार। चाहे तो 313 मरतबा करें और एटलीस्ट 113 मरतबा अगर ईशा की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं तो ईशा की नमाज के बाद, अदरवाइज जो आपको टाइम सूट करे उस टाइम में पढ़ के दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आसानी फरमाएंगे। बिल्कुल सही है जनाब। हमें अब ब्रेक की जाने पड़ना, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं नोमान भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़ी माशाल्लाह फरमाइशें हैं। आप क्या पेश करेंगे? आप क्या